السلام علیکم، آداب۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جاوید جمال الدین۔ آج بروز جمعرات 13 جنوری 2022 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی آج صفحہ اول کی ہیڈ لائن: دھرم سنسد حکومت سے سپریم کورٹ کا جواب طلب۔ کپل سبل نے 23 جنوری کو علی گڑھ میں ہونے والی دھرم سنسد میں مقرری کے لیے ہدایات جاری کرنے کی درخواست کی۔ مسلم خواتین صحافیوں کو نشانہ بنانے پر تنقید۔ پونے میں لڑکیوں اور خواتین کی فحش تصاویر استعمال کرنے والا ملزم گرفتار۔ مدن پورہ میں بھیانک آتش زدگی۔ کلیان میں پالتو جانور فروخت کرنے والی دکان میں آگ۔ گوا میں مہا وکاس اگاڑی میں درار کے ذمہ دار فڑنویس ہیں: سنجے راوت۔ مہاراشٹر میں شدید سردی کے ساتھ محکمہ موسمیات نے غیر موسمی بارش کی پیشن گوئی کی۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر میں کمی آ گئی ہے۔ ممبئی میں 40 اسسٹنٹ پولیس کمشنروں کی ازسر نو تقرری۔ مضمون: ڈاکٹر چین کے مسلمانوں کے ساتھ امریکہ کا ہمدردانہ رویہ 6 مہینے درج۔ یوپی کی سرد ہوائیں اور سیاست کی گرم ہوا۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز کی صفحہ اول کی شہ سرخی: دھرم سنسد پر سپریم کورٹ کا ایکشن۔ یوپی بی جے پی میں بھگدڑ تیز، ایک اور کابینی وزیر مستعفی۔ ہندوستان میں اقلیتوں کو یکساں تحفظ کی ضرورت، اقوام متحدہ کے نمائندے نسل کشی کی اپیل۔ مغربی بنگال میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان رشا کشی جاری۔ مودی کی سیکریٹری میں چوک۔ سپریم کورٹ کی سابق جج اندو ملہوترا انکوائری کمیٹی کی چیئرپرسن۔ سردی کھانسی بخار پر کورونا ٹیسٹ نہ کروانے والے ڈاکٹروں پر کارروائی ہوگی۔ ممبئی میں پراپرٹی ٹیکس معاف کرنے کی تجویز کابینہ میں منظور۔ میونسپل کارپوریشن کو ہر سال 430 کروڑ کا نقصان۔ مودی کی سیکریٹری چوک پر اسمرتی ایرانی نے پھر سے کانگریس کو ہدف تنقید بنایا۔ مہاراشٹر میں ہر دکان کا سائن بورڈ اب مراٹھی میں۔ کورونا کے مریض بڑھ رہے ہیں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں: راجیش ٹوپے۔ کورونا وبائی بحران سے بدلا تعلیمی نظام۔ ڈاکٹر مظفر حسین غزالی کا مضمون: کیا منڈل سیاست کا احیاء ہوگا؟ اداریہ۔ روزنامہ ہندوستان ممبئی کی شہ سرخی: عدالت عظمیٰ کی مسلم کمیونٹی کے خلاف زہریلے بیان پر اتراکھنڈ حکومت، دہلی پولیس کو پھٹکار۔ نوٹس جاری: اومیکرون سے ہر ایک متاثر ہوگا، بوسٹر ڈوز بھی کام نہیں آئے گا۔ اتر پردیش انتخابات: 80% بمقابلہ 20%، بی جے پی بمقابلہ ایس پی یا ہندو بمقابلہ مسلمان۔ یوگی کابینہ کے ایک اور وزیر نے استعفیٰ دیا۔ ممبئی میں کورونا متاثرین کی تعداد میں کافی حد تک کمی۔ اسلم شیخ کا بیان: وزیر اطلاعات و نشریات کا ٹوئٹر اکاؤنٹ ہیک، اور ہمیں لگتا تھا کہ تعلیم ضروری ہے۔ خصوصی مضمون: اتر پردیش میں بی جے پی کو کرارا جھٹکا کے عنوان سے اداریہ۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا ممبئی نے شہ سرخی لگائی ہے: بی جے پی میں بھگدڑ جاری، ایک اور کابینی وزیر مستعفی۔ سپریم کورٹ نے سپر ٹیک کی سرزنش کی۔ عمرہ ویزا کا حصول ہونا مزید آسان۔ دلتوں، پسماندہ طبقات اور بے روزگار کو نظر انداز کیا جاتا ہے: یوگی حکومت دارا سنگھ چوہان کا الزام۔ سوامی پرساد موریہ کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری۔ تمل ناڈو ایک ساتھ 11 میڈیکل کالج کا افتتاح۔ جائیداد تنازع پر شوہر نے بیوی کو تیز دھار ہتھیار سے۔ جموں کشمیر میں دراندازی کا خطرہ اب بھی برقرار۔ ادارتی صفحہ: خواجہ عبدالمنتقم کا مضمون: عاملہ عدلیہ اور مقننہ کے وقار میں تدریج تنزلی۔ حسین شمسی کا مضمون: ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، بدلتی سیاسی وفاداریاں۔ سہارا کا اداریہ۔ روزنامہ صحافت ممبئی کی شہ سرخی:
تحریر کے خلاف مرکز اتراکھنڈ حکومت اور دہلی پولیس کو نوٹس۔ وزیر اعظم کی سیکورٹی میں کمی کو ایک بار پھر قومی مسئلہ بنانے کی کوشش۔ بی جے پی چھوڑنے والے سوامی کے خلاف گرفتاری وارنٹ 24 جنوری تک پیشی کا حکم۔ کیا کرنسی کے ذریعے کورونا وائرس پھیل سکتا ہے؟ ممبئی میں کورونا کی شدت میں کمی کا امکان۔ 500 مربع فٹ تک کے مکانات ممبئی میں پراپرٹی ٹیکس سے مستثنیٰ۔ جاپان اور سنگاپور کا پاسپورٹ طاقتور ترین قرار۔ اومیکرون سے ہر ایک متاثر ہوگا، بوسٹر ڈوز بھی کام نہیں آئے گا، ڈاکٹر جے پرکاش کا دعویٰ۔ کورونا وبائی بحران سے بدلا تعلیمی نظام۔ 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات مودی کے لیے امتحان سے کم نہیں، چودھری آفتاب احمد۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ سدھو کے بیان سے کھلبلی اداریہ۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ اللہ حافظ۔